الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قربانی کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ کوثر کی آیت کریمہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب یعنی اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے جانور کا ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے، اور قربانی ہر مالک کے نصاب پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باقی رکھی گئی۔ اب آئیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملے قربانی کے تعلق سے ارشاد ہوئے ہیں وہ کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی قربانیاں کرنے پر ہمیں کیا ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یعنی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، فَصُوفُ یا رسول اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ یہ اون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، یعنی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ یہ حدیث شریف ابن ماجہ شریف میں ہے، اور ایک دوسری حدیث جو حضرت عائشہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النار احب الى اللہ من احراق الدم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا کوئی بھی عمل قربانی کے ایام میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی رضا کے لیے قربانی کریں، جانور کو ذبح کریں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں کھروں کے ساتھ آئے گا، اور وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یعنی قربانی کے ایام میں قربانی کے علاوہ کسی طرح کا دوسرا عمل قابل قبول نہیں ہے، یعنی قربانی کے بدلے میں کوئی یہ چاہے کہ صدقہ و خیرات کر دے، قربانی نہ کرے، اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنا لازم ہوگا۔ اب اگر اسے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہے تو وہ دوسرے طریقوں سے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، لیکن ہر مالک نصاب کو قربانی کرنا ہی ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو بندہ استطاعت رکھے، طاقت رکھے، اللہ نے اسے اس لائق بنایا ہے کہ وہ قربانی کرے، پھر بھی قربانی نہ کرے، تو حضور نے ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ قرآن کے حکم کے مطابق اور ان احادیث کریمہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب وہ ہے کہ جس پر 52.5 جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہو، اور یہ سب چیزیں مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا یہ سب نہیں ہو لیکن سامان تجارت ہو یا سامان غیر تجارت ہو، اور یہ مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں، تو وہ شخص مالک نصاب کہلاتا ہے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے؟ تو یہ ہے، ہمیں شریعت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے وجوب کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مالک نصاب مسلمان ہو، لہذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، ضروری نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی کوئی بندہ مالدار ہو، کروڑوں کی سمپتی اس کے پاس ہے، وہ مالک نصاب ہے، لیکن وہ مسافر ہے، کہیں باہر گیا ہوا ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی دوسرے سے کہہ کر کے قربانی کروا دے، یا حالت سفر ہی میں جہاں اس کے لیے بہتر ہو قربانی کر دے، تو اسے نفل قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور مالک نصاب جو شخص ہو وہ مسلمان ہو اور مقیم ہو اور وہ آزاد ہو، لہذا غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، اور وہ مالدار ہو، مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب ہونا، مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور آزاد ہونا، یہ سب شرائط ہیں قربانی واجب ہونے کی۔ اب اس سلسلے میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قربانی اس پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے، اور جو گھر میں ہے، جو آج کل عورتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ان پر زیور اتنا ہوتا ہے کہ وہ مالکہ نصاب ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیے
जिस तरह मर्द पर कुर्बानी वाजिब है, इसी तरह अगर कोई किसी औरत का निसाब, किसी औरत का माल निसाब को पहुंचता है, यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उतना पैसा उसके पास हो, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, उसके लिए लाजमी है कि कुर्बानी करे। अब बाज घरों में ऐसा होता है कि घर में बंटवारा नहीं हुआ है और मिसाल के तौर पर घर में 2 बहुएं हैं और उनके पास जो जेवर है, किसी के पास 10 तोला, किसी के पास 5 तोला, बहरहाल उनका माल निसाब को पहुंचता है, तो उसके लिए वो जो माल है, जेवर है, एक तो ये सूरत उसकी है कि घर के जो मैन आदमी हैं उन्होंने उस जेवर का अपनी बहू को या अपनी बीवी को मालिक बना दिया, और दूसरी सूरत यह है कि वो मालिक खुद ही है लेकिन उन्होंने उसको पहनने के लिए दे दिया। तो अगर घर के मालिक ने उस जेवर का मालिक बना दिया उस औरत को, तो उस औरत पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर वो जेवर घर के मालिक ने पहनने ही के लिए दिया है, तो उस औरत को यह भी गौर करना होगा कि उनके वालिद ने, जो आजकल सोना दिया जाता है, वालिद भी अपनी बेटी को जब घर से रुखसत करते हैं तो कुछ न कुछ सोना चांदी के तोहफे के तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। तो अब उस पर गौर करें, क्योंकि जो वालिद ने अपनी बेटी को दिया है वो उसकी मालिका है, तो अब वो देखे वो कितना है। अगर वो निसाब को पहुंचता है वो माल, तो उस औरत पर कुर्बानी वाजिब होगी। यानी घर में 4-5 लोग मालिक निसाब हैं तो सब पर कुर्बानी वाजिब है। ऐसा नहीं है कि घर का सिर्फ एक आदमी कुर्बानी करके बरी जिम्मा हो जाए। औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है और मर्दों पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब हमारे यहाँ बाज़